السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس وقت ہم المختصر فی تفسیر القرآن الکریم کا یہ چھٹا درس لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی جاعل یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً جانشین۔ قالوا اتجعل فیہا، تو انہوں نے کہا کیا آپ اس زمین میں بنائیں گے، من یفسد فیہا، اس کو زمین میں اس کو رکھیں گے جو وہاں پر فساد برپا کرے، زمین میں فساد برپا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ذریعے سے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کا تقدس بجا لاتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ اس آیت کی شرح میں مفسر نے لکھا ہے یخبر اللہ تعالی انہ سبحانہ قال للملائکہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر اور اطلاع لوگوں کو دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ انہ سیجعل فی الارض بشرا یخلف بعضهم بعضا، کہ وہ زمین میں انسان کو رکھنے والا ہے، انسان کو رکھے گا، آباد کرے گا انسان کو زمین پہ۔ انہو سیجعل فی الارض، یقیناً وہ زمین پر آباد کرے گا، بشراً انسان کو، یخلف بعضهم بعضا، جو انسان ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ یہ خلیفہ کا انہوں نے معنی لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں، جانشین رکھوں گا۔ تو بعض لوگوں کو یہاں پر یہ غلط گمان ہوتا ہے، وہ غلط تصور کر لیتے ہیں کہ شاید انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ خلیفہ ہونے سے بے نیاز ہے، اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ اور ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے بشراً یخلف بعضهم بعضا، یہ انسان ہوں گے جو ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، للقیام بعمارتها علی طاعت اللہ، یہ اللہ زمین میں انسان کو اس لیے رکھے گا، اس لیے آباد کرے گا، للقیام بعمارتها علی طاعت اللہ، تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زمین کو تعمیر کرے، للقیام بعمارتها علی طاعت اللہ۔ فسأل الملائکۃ ربہم، تو فرشتوں نے اپنے رب سے پوچھا، سؤال استرشاد و استفہام، یہ ایسا سوال تھا جس میں رہنمائی طلب کی گئی اور جس میں فہم طلب کیا گیا۔ استرشاد کا مطلب ہے رہنمائی طلب کی گئی۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اعتراض کرنے کی ان کی حیثیت تھی، بلکہ انہوں نے اپنی رہنمائی چاہی۔ اسی طرح انہوں نے استفہام یعنی
मसला को समझने की दरखास्त की कि हमें ये मसला समझाइए। अनिल हिकमती मिन जअल बनी आदम खुलफा फिल अर्ज, उस हिकमत के बारे में सवाल किया कि बनी आदम को जमीन पर एक दूसरे के जानशीन बनाने में क्या हिकमत है। वहुम सयुफ्सिदून फीहा, हालांकि वो तो जमीन में फसाद बर्पा करेंगे। वयुरीकून दिमाअ जुल्मन, और जुल्म करते हुए एक दूसरे का खून बहाएंगे। काइलीन, ये कहते हुए यानी फरिश्तों ने ये कहा, वनहनु अहलु ताअतिका, हालांकि हम तो आपकी फरमा बरदारी करने वाले हैं। नुनज़्ज़िहुका हामिदीन लका व मुअज़्ज़िमीन जलालका व कमालका, हम आपकी तंज़ीह बयान करते हैं। नुनज़्ज़िहुका, हम आपकी तंज़ीह यानी उयूब से मुनज़्ज़ह और पाक मानते हैं। वो किस तरह, ये नुक़द्दिसु लका व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका की तफसीर है। नुनज़्ज़िहुका हामिदीन लका, नुसब्बिहु बिहम्दिका यानी हम आपको पाक मानते हैं, पाक करार देते हैं आपकी हम्द करते हुए। व मुअज़्ज़िमीन जलालका व कमालका, नुक़द्दिसु लका का माना है हम आपके जलाल और आपके कमाल को दोनों को मद्देनजर रखते हुए या दोनों की बुनियाद पर आपकी ताज़ीम करते हैं। ला नफ्तुरु अन ज़ालिका, हम आपकी तंज़ीह और ताज़ीम करने से कभी थकते नहीं हैं। फ़अजाबहुमुल्लाहु अन सुआलिहिम, तो अल्लाह ने उनके उस सवाल पर उन्हें जवाब दिया। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून मिनल हिकमिल बाहिरा फी खल्क़िहिम, कि बनी आदम को पैदा करने में जो निहायत ही अक्ल को हैरान करने वाली हिकमतें हैं, बाहिरा का मतलब है जो अक्ल को हैरान करने वाली हूँ हिकमतें, उन हिकमतों को मैं जानता हूँ, उन्हें आप नहीं जानते हैं। वल मकासिदिल अज़ीमा मिन इस्तिखलाफिहिम, और इन बनी आदम को, इन इंसानों को ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाने के पीछे जो अजीम मकसद हैं, उन मकासिद से मैं वाकिफ हूँ, आप वाकिफ नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को सारे नाम सिखलाए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर वो मलाइका पर पेश किए। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, फरमाया मुझे इन चीजों के नाम बताओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इसकी तफसीर में मुफस्सिर ने लिखा है वली बयान मंजिलत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की मंजिलत बयान करने के लिए अल्लमहुल्लाहु तआला अस्मा अल अशियाई कुल्लिहा मिनल हयावान वल जमाद, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने सारी चीजों के नाम, चाहे वो नाम हैवानात में से हों या जमादात में से हों, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीजों के नाम सिखलाए। अल्फाज़हा व मानीहा, उनके अल्फाज और उनके मानी सारे सिखलाए। सुम्मा अरज़ तिलकल मुसम्मयात अलल मलाइकती, फिर वो चीजें फरिश्तों के सामने पेश की। काइलन, ये फरमाते हुए, अंबिऊनी कुरान का लफ्ज है, इन्होंने इसका तर्जुमा लिखा है दूसरे लफ्ज में, यानी अखबिरूनी, अखबिरूनी भी अस्माइहा, मुझे इन चीजों के नाम बताओ। इन कुंतुम सादिकीन फीमा तक़ूलून, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। अन्नकुम, के तुम लोग, अकरमु मिन हादल मखलूक व अफजल मिनहु, कि तुम लोग इस मखलूक से ज्यादा अफजल और ज्यादा करीब हो, ज्यादा अकरम हो। अगर तुम लोग ये कहने में सच्चे हो तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। क़ालू, ये अल्लाह ताला का फरमान है यहाँ से, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उन्होंने कहा पाक हैं आप ए अल्लाह, हमें सिर्फ उतना इल्म है जितना आपने ही हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यकीनन आप इल्म रखने वाले और हिकमत वाले हैं। इसकी तफसीर में मुफस्सिर ने लिखा है क़ालू मुअतरिफीन बिनक़्सिहिम मुरजिईन अल फ़ज़्ल इलल्लाह, उन्होंने अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए और हर किस्म की फजीलत अल्लाह की तरफ लौटाते हुए कहा, नुनज़्ज़िहुका, नुसब्बिहुका यानी सुब्हानका यानी नुनज़्ज़िहुका, हम आपको पाक और मुनज़्ज़ह मानते हैं।
ہم آپ کو پاک اور منزہ مانتے ہیں. وَنُعَظِّمُكَ يَا رَبَّنَا، اور اے ہمارے رب ہم آپ کی تعظیم بجا لاتے ہیں. عن الاعتراض علیک فی حکمک و شرعک، اس بات سے آپ کو بلند اور بالا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم اور آپ کی شریعت یا آپ کے شرع میں کسی قسم کا اعتراض کر سکیں، ہماری وہ اوقات نہیں. فَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا مَا رَزَقْتَنَا عِلْمَهُ، ہم اس چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں سوائے اس کے جو کچھ آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ، یقیناً آپ وہ علیم ہیں کہ جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. الحکیم الذی تضع الامور فی مواضعها من قدرک و شرعک، آپ وہ حکیم ہیں کہ جو اپنے قدر اور اپنے شرع کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنی مناسب جگہ پر رکھتا ہے، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ عطا فرماتا ہے. آپ وہ حکیم ہیں، لہذا ہم آپ پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور کیسے کچھ آپ کے حکم یا آپ کی شرع کے خلاف کہہ سکتے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں خبردار کرو ان چیزوں کے ناموں سے. فلما انبأهم باسمائهم، پس جب آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم فرشتوں سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کا غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا وَإِنْدَئِذٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ، اور تب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اخبرہم باسماء تلک المسمیات، اے آدم ان لوگوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو. فلما اخبرہم کما علمہ ربہ، پس جب آدم نے انہیں وہ نام بتلا دیے اسی طرح جس طرح اس کو اپنے رب نے ان چیزوں کے نام سکھلائے تھے. قال اللہ للملائکہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی اعلم ما خفی فی السماوات والارض، میں وہ سب جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے. غیبہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ما خفیہ. وَأَعْلَمُ مَا تُظْهِرُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو. ما تبدون کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ما تظہرون، میں وہ سب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. من احوالکم، اپنے حالات میں سے. وما تحدثون به انفسکم، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر ہی ہوتا ہے، دلوں کے بید بھی میں جانتا ہوں. وما کنتم تکتمون، یعنی جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو. وما کنتم وما تحدثون به انفسکم، جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، دلوں کے بید بھی جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے ہوا. تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یبین اللہ تعالی انہ امر الملائکہ بالسجود، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ چیز بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. لآدم، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے کرنا تھا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. سجود تقدیر و احترام، اور یہ سجدہ عزت اور احترام کے لیے تھا. فسجدوا مسارعین لامتثال امر اللہ، تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہوئے، فوراً انہوں نے سجدہ کیا. الا ما كان من ابلیس الذي كان من الجن، سوائے یہ کہ ابلیس کی حالت کچھ الگ تھی جو ابلیس جنوں میں سے اصلاً تھا. فامتنع اعتراضا على امر اللہ له بالسجود،
تو اللہ نے جو اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، فامتنع، وہ رک گیا، وہ سجدہ اس نے سجدہ فوراً نہیں کیا بلکہ وہ رک گیا، سجدہ کرنے سے توقف کیا، فامتنع، فابا یعنی فامتنع اعتراضا علی امر اللہ له بالسجود، یہ وہ سجدہ کرنے سے اس لیے رک گیا کیونکہ اللہ نے جو اسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس حکم پر ہی اسے اعتراض تھا، اس حکم پر اعتراض کرتے ہوئے وہ سجدہ سے رک گیا، وَتَكَبُّرًا عَلَىٰ آدم، اور آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کرتے ہوئے وہ سجدہ سے رکا۔ تو یہاں پر اللہ نے دو وجہ بیان کی ہیں، ابا واستکبر۔ ابا کا مطلب ہے انہوں نے ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے اعتراضاً توقف کیا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو تو اس نے اعتراضاً سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اور استکبرہ اور تکبر کیا یعنی آدم کے خلاف تکبر کیا، فصار بذلك من الكافرین باللہ تعالی، اور ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے شمار ہوا، کفر کرنے والوں میں سے بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہر جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور دونوں کھاؤ اس میں سے عیش کے ساتھ، رغدن خوب، حیث شئتما جہاں تم چاہو وہاں سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب گئے تو پھر تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کی شرح میں مفسر نے لکھا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ حَوَّاءَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ ہوا جنت میں ٹھہر جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، اکلن ہنیئن، عیش کے ساتھ کھانا کھاؤ، رغدن یعنی ہنیئن، ہنیئن یعنی آرام دہ، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، جس کو اردو میں عیش و آرام سے کھانا تعبیر کیا جا سکتا ہے، واسعن یعنی وسعت سے، با فراغت کھاؤ، با فراغت عیش و آرام سے، لا منغص فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو نفرت ہو، فی ای مکان من الجنہ، حیث شئتما یعنی فی ای مکان من الجنہ، جنت میں سے جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، وَإِيَّاكُمَا أَن تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور خبردار اس بات سے تم دونوں خبردار رہنا کہ تم دو اس درخت کے قریب جاؤ گے، التي نہیتکما عن الاکل منہا، جس درخت سے کھانے سے میں نے آپ کو منع کیا ہے، اس درخت کا پھل قطعی طور نہیں کھانا، فتکونا من الظالمین بعصیان ما امرتکم به، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو نکالا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے یعنی جنت سے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدے کی جگہ ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر نے کہا فَلَمْ يَزَلِ الشَّيْطَانُ يُوَسْوِسُ لَهُمَا وَيُزَيِّنُ، تو شیطان بار بار انہیں وسوسہ کرتا رہا اور ان کے سامنے اس درخت کو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کرتا رہا، اور انہیں دل میں یہ بات ڈالتا رہا کہ نہیں، آپ کو اس درخت سے کسی بھی صورت میں کھانا ہے، ضرور اللہ نے کسی خاص وجہ سے تمہیں منع کیا ہے،
تو ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ اس درخت سے کھاؤ گے تو پھر ہمیشہ آپ لوگ جنت میں ہی رہو گے، اس بات کا دھوکہ دیا تھا۔ تو بہرحال حتی اوقعہما فی الزلل والخطیئہ، مفسر کہتے ہیں تب تک شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا رہا اور یہ نافرمانی مزین کرتا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں کو غلطی بہکاوے اور غلطی اس میں ڈال دیا، بہکاوے میں ڈالا اور خطا زد کر دیا۔ حتی اوقعہما فی الزلل والخطیئہ، یہاں تک کہ ان دونوں کو گناہ اور اس خطا یا غلطی اور اس بہکاوے کا شکار کر دیا۔ بالعقل من تلک الشجرہ، اس درخت میں سے کھانے کے ذریعے سے، التی نہاہم اللہ عنہا، جس درخت سے اللہ نے ان دونوں کو منع کیا تھا۔ فکان جزاؤہما، تو ان دونوں کو یہ بدلہ ملا، ان اخرجہم اللہ من الجنہ التی کانا فیہ، تو اللہ نے ان کو اس جنت سے نکالا جس میں وہ تھے۔ وقال اللہ لہما وللشیطان، اور اللہ نے ان دونوں سے اور شیطان سے کہا، انزلوا الی الارض، اہبطوا یعنی انزلوا الی الارض، زمین پر اتر جاؤ، بعضکم اعداء بعض، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان بنی آدم کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ اسْتِقْرَارٌ وَبَقَاءٌ، تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، باقی رہنے کی جگہ ہے۔ وَتَمَتُّعٌ بِمَا فِيهَا مِنْ خَيْرَاتٍ، اور وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں ان سے آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا۔ إِلَىٰ أَن تَنْتَهِيَ آجَالُكُمْ وَتَقُومَ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو مفسر نے اس آیت کی شرح میں لکھی ہے فَأَخَذَ آدَمَ مَا أَلْقَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِن كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم نے وہ کلمات لے لیے جو اللہ نے اس کی طرف القاء کیے۔ وَأَلْهَمَهُ الدُّعَاءَ بِهِنَّ، اور اللہ نے اس کے دل میں یہ الہام کیا کہ وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو مانگے۔ وہی المذکورۃ فی قولہ تعالی، وہ کلمات اللہ کے اس فرمان میں مذکور ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں اور ہم پر رحم نہ کریں تو یقیناً ہم لوگ خسارہ زدہ لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ فقبل اللہ توبتہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، وغفر لہ، اس کو بخش دیا۔ فہو سبحانہ کثیر التوبہ علی عبادہ رحیم بہم، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا کثرت سے توبہ قبول کرنے والا ہے اور کثرت سے ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ من فوائد الآیات، اس عنوان کے تحت ان آیات سے مفسرین نے 3 فوائد اخذ کیے ہیں، 3 مسائل اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلا لکھا ہے الواجب علی المؤمن اذا خفیت علیہ حکمت اللہ فی بعض خلقہ وامرہ ان یسلم للہ فی خلقہ وامرہ، مومن پر واجب ہے، الواجب علی المؤمن، مومن پر یہ واجب ہے، اذا خفیت علیہ حکمت اللہ، کہ جب اس کے سامنے اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ رہے، فی بعض خلقہ، اللہ کی کسی مخلوقات کے حوالے سے، وامرہ، اور اللہ کے کسی حکم کے حوالے سے، جب کوئی حکمت انسان پر پوشیدہ رہے تو مومن پر واجب ہے ان یسلم للہ، کہ وہ اللہ کی بات تسلیم کرے، فی خلقہ وامرہ، اللہ کے خلق یعنی پیدا کرنے میں اور اس کے حکم میں، جہاں کوئی بھی جو اللہ کا حکم ہو، جہاں کوئی بھی اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہو، تو مومن کا یہ وتیرہ ہونا چاہے کہ اگر اس کو حکمت سمجھ بھی نہ آئے تب بھی وہ اللہ کی بات تسلیم کر لے۔ دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے رفع القرآن الکریم منزلۃ العلم، قرآن کریم نے ان آیات میں علم کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا ہے۔ وجعلہ سببا للتفضیل بین الخلق، اور علم کو ہی مخلوقات کے درمیان درجہ بندی اور فضیلت کا سبب قرار دیا ہے۔ تیسرا مسئلہ اخذ کیا ہے الکبر ہوا رأس المعاصی، تکبر تمام قسم کے گناہوں کی جڑ ہے۔
واساس کل بلا ینزل بالخلق، اور مخلوق پر نازل ہونے والے ہر شر اور ہر آفت کی جڑ تکبر ہے. تکبر مخلوق پر نازل ہونے والے ہر شر اور ہر آفت کی جڑ ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا، اور یہ سب سے پہلا وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے. تو معزز سامعین کرام، یہاں تک آج کے درس کا جو ہے سلسلہ وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. آج کا یہ درس تفسیر، درس نمبر 6 الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.